اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علاء الدین علی احمد صابر پیا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پیا سرکار صاحب کرامت بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ کی حیات میں ایسی ہزاروں کرامتیں صادر ہوئی ہیں کہ جن کو اگر لکھنے بیٹھیں تو پورے ایک دفتر کی ضرورت ہے۔ اکثر روزہ مبارک پر شعر دیکھے گئے ہیں جو کسی کو نقصان نہ پہنچاتے اور عالم محویت میں ہی پڑے رہتے۔ لوگ ان کے پاس سے ایسے گزر جاتے جیسے کسی عام جانور کے پاس سے انسان گزرتا ہے۔ آپ کے روزہ مبارک پر ہر قسم کے لوگ آتے تھے، مگر جو شخص ذرا بھی بد نیتی کرتا، بد غیبی کرتا، وہ فوراً اپنی سزا کو پہنچ جاتا۔ بعد رحلت بھی حضرت مخدوم صاحب کا جلال اس قدر باقی تھا کہ کوئی پرندہ آپ کے مزار اقدس کے اوپر سے ہو کر پرواز نہ کر سکتا تھا۔ حضرت کمال شاہ مراد آبادی سے نقل ہے کہ میں ایک مرتبہ روزہ مبارک پر حاضر ہوا اور شب کو مسجد میں غلاف ڈال کر سو رہا۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک شیرنی مسجد کے دروازے میں بیٹھی ہے اور اس کا بچہ بار بار میرا غلاف کھینچتا ہے۔ شیرنی اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تماشا رات بھر جاری رہا، لیکن نہ تو شیرنی نے نہ ہی شیر کے بچے نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی۔ ایام غدر کے بعد ایک فوجی افسر رڑکی کیمپ سے خانقاہ پیرانے پیر کلیر شریف میں حاضر ہوا اور جوتا پہنے ہی اندر جانے لگا۔ خادم درگاہ نے اس کو روکا کہ جوتا اتار کر اندر جائیے، مگر اس نے کسی کی نہ سنی اور آل فال بکنے لگا۔ یکا یک اس کے پیٹ میں ایسا درد شروع ہوا کہ وہ لوٹنے لگا۔ آخر وہ ڈولی میں بیٹھ کر واپس ہوا، مگر کیمپ کے جاتے جاتے جہنم رسید ہوا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے 19 ذکات سن 671 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ ایک شخص نذیر الدین بن ایاز جو کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اول حضرت شیخ عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں سے تھے، ان کے جاننے والے ایک ہندوؤں کی بارات نوائے کلیر سے گزر رہی تھی، جن کے شادیانوں اور نکاروں کی آواز حضور صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سماعت تک جا پہنچی۔ آپ اس وقت عبادت میں مشغول تھے اور اس شور سے آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا کہ یہ کیسا شور و غل ہے۔ حافظ صاحب نے عرض کیا، حضور کسی شخص کی شادی معلوم ہوتی ہے، اسی کے نکاروں کا شور و غل ہے۔ فرمایا انہیں منع کرو کہ ایسا نہ کریں تاکہ ہماری خلوت میں ہماری عبادت میں خلل نہ پیدا ہو۔ لہذا حافظ صاحب نے جا کر ان کو منع کیا اور سمجھایا کہ تم لوگ شور و غل نہ ڈالو، مگر وہ لوگ آپ کے منع کرنے اور سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے اور متواتر شادیانے نکارے بجاتے رہے۔ آخرکار حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ کر تمام تفصیل حضور صابر پاک سرکار کی خدمت میں عرض کر دی۔ سرکار نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرو کہ یہ پیالہ جو سامنے پڑا ہے اس کو الٹا کر دو۔ بس پیالے کا الٹا ہونا تھا کہ مکمل خاموشی چھا گئی۔ ادھر بارات کے راستوں میں چاروں اطراف پہاڑ حائل ہو گئے۔ اہل بارات گویا مقید ہو گئی، ان میں گھر گئی، گرفتار ہو گئی، انتہائی پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ ہر کوشش کے باوجود کسی سمت بھی راستہ نہ ملا۔ 4 دن اسی کشمکش میں گزرے۔ ادھر پیش خیمہ کے لوگ انتظار کرتے کرتے عاجز آ گئے۔ کافی لوگ ڈھونڈنے بھی نکلے، مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ بلاخر خواجہ نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور تمام احوال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ضرور کوئی کلیر شریف کے نزدیک گستاخی کی ہوگی۔ چنانچہ آپ نے خط بطرف حضور پاک صابر رحمت اللہ تعالی علیہ کے تحریر فرمایا اور معذرت چاہی اور بدست محمد افضل ابدال رحمت اللہ تعالی علیہ کلیر شریف روانہ کر دیا۔ کلیر شریف پہنچ کر محمد افضل ابدال رحمت اللہ تعالی علیہ نے حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حافظ صاحب نے نامہ مبارک پڑھ کر حضور صابر پاک پیا کو سنا دیا۔ سرکار نے تحریر سننے کے بعد فرمایا، شمس الدین اب پیالہ اٹھا دو۔ بس پیالے کا اٹھنا تھا کہ بارات کے لیے تمام راستے کھل گئے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی
نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ بعد ازاں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے محمد افضل ابدال رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے کلیر شریف سے لے کر دہلی تک یہ منادی کرا دی کہ خبردار، اس راستے میں کوئی شخص کسی قسم کی گستاخی یا شور و غل نہ ڈالے، وگرنہ پھر آفت میں مبتلا ہو جائے گا اور رہائی بھی ممکن نہ رہے گی۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین، گائے ایک شریف جانور ہے۔ بہت سے لوگ گائے کو پالتے ہیں۔ گائے نے انسانی تہذیب میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ گائے سے چونکہ گوشت اور دودھ حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہر معاشرہ میں اس کی اہمیت ہمیشہ سے اہم رہی ہے۔ گویا کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی انسانوں کی پرورش میں گائے نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ بیل، سانڈ، گائے شاید اسی لیے ہی بہت سے قدیم مذاہب میں خدا تک کا مقام رکھتی ہے۔ ہندو لوگ گائے کو بہت مقدس جانتے ہیں۔ وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ باقاعدہ مندروں میں گائے کے مجسمے ہوتے ہیں۔ کاما دھینو ایک ایسی گائے ہے جس کا سر عورت کا اور پنکھ مور پنکھ کے بڑے بڑے ہیں۔ ہندوستان میں جا بجا ایسے مندر ہم کو مل جاتے ہیں۔ ان مندروں میں گائے کے مجسمے اور زندہ گائے ہوتی ہیں۔ ان کی اس حد تک تقدیس کی جاتی ہے کہ وہ جہاں سے ان کا دل چاہے کچھ بھی کھا لیتی ہیں، پھر بھلے وہ کوئی کھیت ہو یا ٹھیلا دکان یا پھر کسی کا گھر، بلکہ لوگ اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ گاؤ ماتا نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ ان سے کچھ کھایا۔ ہندوستان کے علاقہ کیرالہ میں دور ایک ایسا ہی مندر ہے جہاں پر گاؤ ماتا کی پوجا بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کی جاتی ہے۔ 17 دسمبر سن 2022 کو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے اس گاؤں کے 17 ہندو پروہت مسلمان ہو گئے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ ہندو گاؤ ماتا کی پوجا میں مصروف تھے کہ اچانک وہاں پر گائے کا ایک بچڑا آ گیا۔ جب ہندو اپنے مذہب یا دھرم کے مطابق اولک ترنجن یا رام رام کے نعرے بلند کر رہے تھے تو اچانک سے اس بچڑے نے عجیب طرح سے بولنا شروع کر دیا۔ پہل تو کسی نے اس کی جانب توجہ نہ کی، پھر جب ذرا توجہ کی تو عجیب منظر دیکھا کہ گائے کا بچڑا بولتے بولتے اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود تمام ہندو پروہت دم خود ہو گئے۔ انہوں نے کئی بار اس بچڑے کو مارا، لیکن وہ بچڑا بار بار اللہ اللہ پکارتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر پھر تقریباً 17 کے قریب ہندو پروہتوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ویڈیو پوری دنیا میں ہر جگہ پر دکھائی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا ہر جگہ پر چرچا ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔